مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ کی تعریف کرتے ہیں گزرے وقتوں پلوں کے لیے اور آج کی نئی صبح کے لیے شکر گزاری کے ساتھ اس کی پاک حضوری میں آتے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے، اور اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، راست باز کی اولاد مبارک ہوگی۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کے وعدے سچے ہیں۔ وہ رحیم اور رحم کرنے والا خداوند خدا ہے۔ وہ ہم پر ہمیشہ رحم کرتا ہے، ہمیں کبھی جنبش نہ ہوگی۔ ہمیں صرف خدا کے وعدوں پہ چلنا ہے، جس کا توکل خداوند پر ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہم آج کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں جو رومیو اس کا 10واں باب اس کی 9 آیات میں یوں محکوم ہے کہ اگر تم اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہمیں صرف یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم نے بنیادی کر رہے ہیں، جو ہم دن رات کلام کے لیے زبان کو بولتے ہیں زبان سے کہ خدا کا زندہ کلام لے لو، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام تیرے نزدیک بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ اس کلام کو ہم نے اپنے دل میں رکھنا ہے اور اس کی خوب حفاظت کرنی ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ دل کا زندگی کا دار و مدار کس پر ہے؟ دل پر ہے، اور جب ہم دل کی خوب حفاظت کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہم اپنی زندگیوں کی حفاظت کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے کیونکہ راست باز کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار صرف کس سے کرنا ہے؟ منہ سے کرنا ہے۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسوع ہی زندہ اور نجات دہندہ، اس کے سوا کہیں نجات نہیں، تو ہی ہماری زندگیاں بچائی جائیں گی اور چھڑائی جائیں گی۔ جس طرح لوکا میں 12:8 میں کہ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا تو میں بھی اس کا انکار کروں گا۔ کسی کو بھی خدا نے یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم آدمیوں کے سامنے خدا کا انکار کریں، اور کہتا ہے جب تم مجھ سے شرماؤ گے تو میں بھی تم سے شرماؤں گا۔ اگر تم میری عزت نہیں کرو گے تو میں بھی تمہاری عزت نہیں کروں گا۔ ہمارے خدا کا کلام سچا اور برحق ہے، وہ جو کہتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار، خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تاکہ ہم کیا کریں؟ زندگی پائیں۔ جب ہم گناہوں میں دبے ہوئے تھے، دھسے ہوئے تھے، تو خداوند نے ہمیں بچانے کے لیے کفارہ عطا کیا، جس نے ہمارے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا۔ پالوس ذکر کر رہا ہے کہ یسوع مصلوب ہوا اور مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس نے موت پہ بھی فتح پا لی، اور راہ اور حق زندگی کون ہے؟ خداوند۔ اسی طرح اعمال میں لکھا ہے، اعمال کے 2 باب اس کی 22 اور 24 میں کیا لکھا ہے؟ لیکن خدا نے موت کے بند دروازے کھول دیے اور ہم سب کو موت پہ بھی اس نے موت پہ فتح پا کر ہمیں بھی فتح یاب کیا ہے۔ آج ہم بھی آزاد ہیں، صرف کس لیے؟ یسوع مسیح کے کفارے کی وجہ سے، جو قیمت انہوں نے ہمارے لیے عطا کی ہے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ قیامت میں ہوں۔ قیامت وہی ہے نا جو خدا نے سارے دکھ اور مصیبتیں اپنے جسم پہ اٹھا لیں، کیونکہ میرے خدا نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا کے لے گئے۔ تو آج میں اور آپ ان گناہوں سے آزاد ہیں، کیونکہ خداوند نے کفارہ عطا کیا ہے۔ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ تو میری بدکاری اور آپ کی بدکاری کو اٹھا کے چلا گیا، اور اسی کے مار کھانے سے، اسی کے کوڑے کھانے سے میں نے اور آپ نے شفا پا لی۔ اور جو گناہ کی مزدوری تھی وہ تو موت تھی۔ گناہ تو میرا اور آپ کا تھا نا، خدا کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن خدا نے ہمیں زندگی بخشنے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اس نے کیا کیا؟ ہم سب کو بچایا۔ اس پر سیاست کر دی گئی، اس پر موت کا کفارہ اس نے کیا تاکہ میں اور آپ زندگی پائیں۔ اور اس نے ہمیں کون سی زندگی بخش دی؟ ابدی زندگی دے دی۔ صرف خداوند کے کل جان دینے سے، قیمت ادا کرنے سے ہم نے زندگی پائی۔ یسوع بس
بے دنوں کے لیے مرا، اور آج بھی جو اس پر ایمان نہیں لا رہے، آج بھی جو اپنے منہ سے اقرار نہیں کر رہے کہ یسوع ہی زندہ اور نجات دہندہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ مسیح پر ایمان لانے والے پہلے تو گناہ کے غلام تھے، لیکن اب خدا نے اپنے کمال فضل سے انہیں راست باز ٹھہرایا اور قبول بھی کر لیا۔ اس لیے وہ خدا کی عبادت کیا کریں اور وہ خدا کے کام کو جو اس نے ہمارے لیے کیا ہے پسند کریں، اور انہی راستوں پہ چلیں، اسی راستے کو اختیار کریں جو خدا نے ہمیں چل کر دکھایا ہے۔ ہمیں صرف خدا کے زندہ کلام کے مطابق چلنا ہے، ایسی زندگی بسر کرنا ہے جو خدا کو پسند ہو۔ ہمیں خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے۔ ہم نے اپنے گناہوں کو ترک کر دینا ہے، اس طرف پیچھے کو کوئی نہیں جاتا۔ اب دیکھیں، انسان جب آگے چلنا شروع کرتا ہے تو وہ آگے ہی چلتا ہے، وہ پیچھے نہیں دیکھ کے چلتا، آگے چلنا ہے۔ ہمیں بھی کلام لے لیا ہے، اب ہم آزاد ہیں، خدا نے ہمیں آزادی دے دی ہے۔ ہم دوبارہ گندگی میں نہیں جا سکتے اور جانا بھی نہیں چاہیے۔ جو خدا میں چلتے ہیں وہ صرف ایک ہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو سیدھا خدا کی طرف جاتا ہے۔ بھٹکنے والے جب دیر ہو جاتی ہے تو وہ بہت دور چلے پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ وقت نہیں آتا۔ ہمیں ابھی وقت ہے، اسی وقت میں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اسی وقت کو لے کر آگے چلنا ہے۔ اسی کلام کے وسیلے سے ہماری راستے ہموار ہوں گی، ہماری زندگیاں ہموار ہوں گی۔ ہمیں صرف کلام کو لینا ہے اور کلام کی قدرت کو اپنے اندر لے لینا ہے، تاکہ خدا کا کلام ہم سب کی زندگی میں کام کرے۔ خدا سارے ایمان رکھنے والوں کو قبول کرتا ہے۔ یسوع پر ایمان لانے والوں کی طرح اب وہ بھی خدا کی امت میں شامل ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پالوس امید کرتا ہے کہ اس کی اپنی قوم اسرائیلی بھی یسوع کی خوشخبری پر ایمان لائے گی۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی دے کر جا چکا ہے۔ ہمیں صرف ریسیو کرنا ہے، اس زندگی کو لینا ہے اور اس کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ خداوند ہمیں بڑی برکت دے تاکہ ہم ہر وقت اس کا اقرار کریں، ہر وقت اسے مبارک کہیں، کیونکہ وہی مبارک باد کے لائق ہے۔ خدا کا زندہ کلام ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے، اور جب ہم یہ کلام لیتے ہیں، ایک تازہ روٹی کھاتے ہیں تو ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کلام تازہ لیتے ہیں تو ہماری زندگیاں بھی، ہماری روح بھی شادمان ہوتی ہے۔ تو ہمیں زندگی پانے کے لیے صرف خدا کے زندہ کلام پر توجہ کرنی ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ سب کے گھروں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، سب کے لیے برکت کو مانگتے ہیں۔ باپ تمام گھروں میں آپ کی حضوری معموری کو مانگتے ہیں، ایمان کی مضبوطی مانگتے ہیں، تاکہ ہر زبان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کا شکر کرتی رہے، آپ کی حمد کرتے رہے، کیونکہ صرف اور صرف آپ ہی حمد کے لائق ہیں۔ خدا ہم تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کمی کمزوری نہ ہو۔ تمام گھروں میں خداوند جی آتشی آگ جلتی رہے، تمام روحیں خداوند جی آپ کو مبارک کہتی رہیں۔ خداوند سب کے ساتھ ہو باپ جی، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں۔ خداوند جی جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک ہو جائیں۔ خداوند تمام گھروں کے لیے خاص دعا کرتے ہیں جہاں روزگار نہیں، بے روزگاری ہے، جہاں اولاد نہیں، خداوند جی سب کے لیے آپ کی برکت کو مانگتے ہیں، کیونکہ آپ سب کچھ کرنے میں قادر ہیں۔ آپ اولاد دیتے ہیں، اور آپ ہی نے تو کہا شادی کرو، بچے پیدا کرو، تاکہ تم دنیا میں بڑھو اور پھلو۔ خداوند جی آپ کی اس تمام برکت کو لیتے ہیں سب کے لیے خداوند جی، اور جن کے پاس روزگار نہیں پیارے باپ جی انہیں روزگار دے، تاکہ وہ اپنے کاموں پہ جا کر آپ کی شکر گزاری کرے۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے باپ جی، ہم اسی نام سے آپ سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم سب ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین، ہاللویہ۔